اور ہاں، اس عظیم فریڈم فائٹر، اس عظیم مرد مجاہد کو بھول نہ جانا، یہ ہے مولانا محمد علی جوہر۔ یہ وہ عظیم شخص ہے جس نے سب سے پہلی مرتبہ 1930 میں 1930 کے اندر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، گول میز کانفرنس میں لندن میں جا کر بیماری کے باوجود، انتہائی علالت کے باوجود، لندن کی پارلیمنٹ کے اندر ببانگ دہل آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اسی وقت ہندوستان واپس جاؤں گا جبکہ میرے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ ہوگا، یا تو تمہیں میری قبر کے لیے 2 گز زمین اسی لندن میں دینی پڑے گی، کیونکہ میں غلام ملک میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ سب سے پہلے اتنی جرأت کے ساتھ، اتنی بے باکی کے ساتھ اور اتنی ہمت کے ساتھ لندن کی پارلیمنٹ کے اندر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ایک مسلمان مولوی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں آپ نے صرف زبان سے کہہ دیا بس، نہیں، بلکہ آپ نے وہیں دھرنا دے دیا اور وہیں آپ بیٹھ گئے، اور 4 جنوری 1930 میں آپ کا انتقال لندن ہی میں ہو جاتا ہے۔ جو بھی کہا وہ کر کے دکھایا، ہم نے محبت میں اے مینک، کہنا اور پھر کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ بیت المقدس کے مفتی اعظم محمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو جب آپ کے انتقال کی خبر پہنچتی ہے، آنسوؤں سے رونے لگتے ہیں، کیونکہ یہ عظیم مرد مجاہد صرف ہندوستان کی آزادی کی بات نہیں کرتا تھا بلکہ یہ فلسطین کی آزادی کی بھی بات کیا کرتے تھے۔ فلسطین کے مفتی اعظم محمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی کوششوں اور تگ و دو کے بعد آپ کے جسم مبارک کو لندن سے بیت المقدس لایا گیا اور مسجد اقصی کے قریب مدرسہ خاتونیہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور آپ کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے، جس پر بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے السید محمد علی الہندی، یعنی وہ عظیم مرد مجاہد، وہ عظیم مرد قلندر جو اپنی ملک کی آزادی کی بات کے لیے لندن گیا اور پھر پلٹ کر غلام ملک میں واپس نہیں آیا۔ اب ذرا ان سے ملیں۔